امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں درج کرنے پہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر۔ ینزل نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، کون؟ ربنا ہمارا رب، تبارک و تعالی، ان دو لفظوں کو آپ بریکٹ میں کر دیں، اور عربی بریکٹ آپ جانتے ہیں کہ تبارک سے پہلے بھی چھوٹی سی لکیر اور و تعالی کے بعد بھی چھوٹی سی لکیر۔ یہ تبارک و تعالی ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اصل کیا ہے کہ نبی نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں دعا ہے، تو یہ جملہ معترضہ ہے۔ تو ایسے یہاں پہ اصل میں کیا ہے کہ ینزل ربنا، ہمارا رب نازل ہوتا ہے، کل لیلۃ، ہر رات، الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف، دنیاوی آسمان کی طرف۔ اب ربنا کے بارے میں درمیان میں کیا آیا ہے؟ تبارک و تعالی، کہ ہمارا رب جو وہ بابرکت ہے، و تعالی، اور بلند و بالا ہے۔ یہ دعا نہیں ہے، اللہ کے لیے دعا نہیں کی جاتی، اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے۔ تبارک، اللہ کیا ہے؟ بابرکت ہے، ساری برکت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ بابرکت ہے، و تعالی، اور بلند و بالا ہے۔ اللہ بلند ہے، اوپر ہے، ہر چیز سے اوپر، آسمانوں سے اوپر، عرش سے اوپر، ہر مخلوق سے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ ینزل ربنا، ہمارا رب نازل ہوتا ہے، کل لیلۃ، ہر رات، الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف۔ کب؟ ہر رات میں کب؟ حین، جس وقت، یبقى، رہ جاتا ہے، ثلث اللیل الآخر، رات کا آخری تہائی، رات کا آخری تہائی۔ رات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو ہر حصہ کیا کہلائے گا؟ 1/3۔ مثال کے طور پہ رات ہے 12 گھنٹے کی، مثال کے طور پہ سورج غروب ہو رہا ہے 6 بجے، شام کے 6 بجے، اور فجر طلوع ہو رہی ہے صبح کے 6 بجے، رات کتنے گھنٹے کی ہوئی؟ 12 گھنٹے کی۔ اب پہلی تہائی کب ختم ہوگی؟ 10 بجے۔ رات کا پہلا حصہ جو ہے، پہلی تہائی کب ختم ہو جائے گی؟ 10 بجے۔ اور دوسری تہائی کب ختم ہوگی؟ 2 بجے۔ 4 گھنٹے کی ایک تہائی ہوئی نا، 2 بجے۔ اب 2 بجے کے بعد، 2 بجے کے فوراً بعد رات کا آخری تہائی شروع ہو جائے گا۔ تو رات کا جو آخری تیسرا حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، آسمانی دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پہ کچھ مسائل حل کر لیں ہم۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے، یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ جیسے اللہ کی صفت کیا؟ اللہ کلام کرتا ہے۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ ہر آواز کو سنتا ہے۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی صفات ہیں، علم رکھنا، دیکھنا، سننا، کلام کرنا، یہ اللہ کی کیا ہے؟ صفات ہیں۔ ایسے ہی رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پہ نازل ہونا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ ہم مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کے ناموں اور صفات کے ٹوٹلی منکر ہیں یا کچھ کے منکر ہیں، ان کے لیے یہ حدیث مسئلہ ہے۔ وہ یہ نہیں ماننا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم نے مان لیا اللہ نازل ہوتے ہیں تو اللہ کی توہین ہو جائے گی، اللہ کی گستاخی ہو جائے گی۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہاں پہ تعویلیں کرتے ہیں۔ کبھی کہیں گے اللہ نازل ہوتا ہے، اس سے مراد یہ کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں اللہ نازل ہوتا ہے، اس سے مراد اللہ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ کبھی کہیں گے اللہ نازل ہوتا ہے، ان کے اللہ کا آرڈر نازل ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہیں کچھ تھا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کیوں نہیں کیا؟
جب اللہ نازل ہوتا ہے یہ الفاظ نعوذ باللہ توہین پہ مبنی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں نہیں وضاحت کر دی کہ اللہ کے نازل ہونے سے مراد اللہ کی رحمت کا نازل ہونا ہے؟ اللہ بذات خود نازل نہیں ہوتے۔ اللہ کے نازل ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ بذات خود نازل ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ اللہ نازل ہوتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کا آرڈر نازل ہوتا ہے، بلکہ اللہ بذات خود نازل ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ وضاحت کیوں نہیں کی؟ آج گمراہ فرقے اللہ کی صفات کی غلط تعویل کرتے ہیں، ان کا معنی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، ہاں کو نہ بنا دیتے ہیں۔ یعنی کہ جہاں پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ نازل ہوتا ہے، وہ ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ معنی یہ بن جائے کہ اللہ خود نازل نہیں ہوتے بلکہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو چیز بتائی اس کی انہوں نے نفی کی کہ نہیں کی؟ اس کا صاف صاف انکار کر دیا۔ یہ تو صاف صاف اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں نہیں جی اللہ نازل نہیں ہوتے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ نازل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نازل ہوتے۔ کتنی بڑی جرأت ہے، کتنی بڑی جسارت ہے! اور یہ سب کچھ تقدس کے نام پہ، احترام کے نام پہ، ادب کے نام پہ، حالانکہ یہ توہین ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو ہمارا ایمان ہے اس پہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا۔ ان کو مسئلہ کیا ہے؟ ان کو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نازل ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نیچے آ گئے اور 6 آسمان اللہ کے اوپر ہو گئے، عرش اللہ کے اوپر ہو گیا اور اللہ نیچے ہو گیا۔ یہ اللہ کے شیان شان نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، تم نے اللہ کے نازل ہونے کو انسان کے نازل ہونے کی طرح سمجھ لی ہے۔ یعنی کہ انسان اگر کسی ایسی بلڈنگ میں رہتا ہو جہاں پہ 7 منزلیں ہوں، 7 فلور ہوں، تو وہ اگر نچلے فلور پہ آئے گا تو 6 فلور اس کے اوپر ہو جائیں گے اور 6 فلور میں رہنے والے لوگ بھی اس کے اوپر ہو جائیں گے۔ یہ تم نے اللہ تعالیٰ کو انسان کی طرح سمجھا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تم نے یہ کیوں نہیں کہا ہماری طرح کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں؟ کیسے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کے نازل ہونے میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ ویسے نازل ہوتے ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہے، اس خالق اور مالک کے شیان شان ہے۔ اللہ کا نازل ہونا میرے طرح اور آپ کے نازل ہونے کی طرح نہیں ہے۔ آپ اللہ کو کیوں تشبیہ دیتے ہیں مخلوق سے؟ اور پھر آپ پہلے تشبیہ دے کے عیب بیان کرتے ہیں، پھر اللہ کو عیب سے پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اللہ کے نازل ہونے کو انسان کے نازل ہونے کی طرح مان لیں یا سمجھ لیں؟ آپ ہماری طرح عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العزت نازل ہوتا ہے ہر رات آسمان کی دنیا کی طرف جب رات کا آخری تہائی رہ جاتا ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور گروپ آ جائے گا۔ اس گروپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس گروپ کو یہ مسئلہ ہے کہ جناب آج ان کے جب رات سعودیہ میں ہوتی ہے تب فلاں ملک میں نہیں ہوتی، اور ادھر رات ختم ہو رہی ہوتی ہے ادھر دن شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ پھر کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے کا سوال اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نازل ہونے کو مخلوق کے نازل ہونے سے ملاتے ہیں۔ آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ خالق کی باتیں ہو رہی ہیں، اور خالق ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جہاں پہ بھی رات کا آخری تہائی حصہ شروع ہوتا ہے وہاں کے لحاظ سے اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نازل ہوتے ہیں۔ مزید اپنی عقل میں آنے والے جو اشکالات ہیں ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ جب بھی ایسے اشکال ذہن میں آئیں 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنی بائیں جانب پھونک دیں۔ یہ شیطان کی طرف سے خیالات ہیں، کیسے یہ ممکن نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ خیالات آپ کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی طرح سادہ بن جائیں، وہ سب سے بڑے عقل مند تھے لیکن ایسی باتیں سن کر سادہ بن گئے، کوئی اعتراض نہیں کیا، بڑی سادگی کے ساتھ ایمان لے آئے۔ تو ان کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے بہتر تھا، کیونکہ انہوں نے یہ اپنے ذہن میں بات بٹھا لی تھی کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے،
اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس لیے ان کے ذہنوں میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوا، کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہاں پہ ان لوگوں کے عقیدے کی غلطی بھی واضح ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اللہ اوپر سے آسمانی دنیا میں نازل کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اوپر، ہر چیز سے اوپر، ہر مخلوق سے اوپر۔ البتہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تیسرے حصے میں آسمانی دنیا پہ نازل ہوتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے اللہ کے شان شان ہے، ہم اس کی تفصیل نہیں جانتے، ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے۔ یقولو، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، یقولو کہتے ہیں، آسمانی دنیا پہ نازل ہو کر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعاؤں کی خاطر کہاں جاتے ہیں؟ قبروں پہ، درباروں پہ۔ یہ کہاں جا رہا ہے جی؟ فلاں شہر کے بڑے مزار اور دربار پہ، فلاں بابا جی کی قبر پہ حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے۔ کیوں جی؟ بیٹا لینے کے لیے۔ وہاں ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کریں گے۔ یہ کہاں جا رہا ہے جی؟ یہ جا رہا ہے مدینہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرے گا۔ آپ کی یا کسی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے اس لیے دعا کرنا کہ یہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ اور اگر آپ اس لیے قبر پہ جا لیں کہ قبر والے سے دعا کروں گا اور کہوں گا اللہ سے لے کر دو، تو قبر والے سے دعا کرنا شرک ہے۔ تو آپ کہیں نہ جائیے، کسی قبر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبروں پہ جائیں قبروں کی زیارت کے لیے، قبروں پہ جائیں قبر والوں کو دعا کا تحفہ دینے کے لیے۔ ان سے دعا کرنی نہیں ہے، ان کے لیے کرنی ہے۔ اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے گھر میں اٹھیں، تنہائی میں، خلوت میں، جب ریاکاری نہیں ہوتی، آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، رات کے آخری پہر تہجد کی نماز پڑھیں اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، فاستجیب لہ، تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ اس پیر اٹھ کے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ، تیرے نبی نے کہا تھا کہ رب رات کے آخری تیسرے حصے میں آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے، اور خود اللہ کہتا ہے کون مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ یا اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں، یا اللہ میری یہ دعا ہے، یا اللہ میری یہ درخواست ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ ایک ہی رات میں میری دعا قبول ہو جائے، نہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، پوری زندگی مانگتے رہیں۔ اللہ کے نبی اللہ سے پوری زندگی مانگتے رہے۔ اور اگر دعا قبول نہیں ہو رہی، ایک عرصہ ہو گیا ہے، غور کریں کیا رکاوٹ ہے۔ آپ تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، اللہ سے دعا تو کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا رزق حرام کا ہو، آپ کا کھانا پینا حرام کا ہو، آپ کے گھر میں سود آ رہا ہو، آپ بہن کی وراثت پہ قبضہ کر کے اس کا منافع کھا رہے ہوں؟ کیونکہ حرام مال دعائیں قبول ہونے میں کیا ہے؟ رکاوٹ ہے۔ تو من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں۔ کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی مغفرت چاہے تو میں اس کو معاف کر دوں۔ کتنا عظیم وقت ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس میں بے نماز لوگ سوئے ہوتے ہیں، رات کو لیٹ سوتے ہیں جان بوجھ کر، فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، سیاست کے اوپر گفتگو کرتے رہتے ہیں، سیاسی خبریں سنتے رہتے ہیں، اس قسم کی فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں، لیٹ سوتے ہیں اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ تہجد کے لیے کب اٹھیں گے؟ کتنا قیمتی وقت ہے جب آپ سے اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں، مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں، مجھ سے گناہوں کی
بخشش مانگو میں تمہیں معاف کر دوں. تو بہرحال باب کیا تھا؟ رات کے آخر میں دعا کرنے کی اور نماز پڑھنے کی فضیلت. تو رات کے آخری پہر آپ کس لیے اٹھیں گے؟ تاکہ آپ نماز پڑھیں اور دعائیں کریں.